دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک کتاب آپ کی طرف بھیجی ہے، اس کتاب کا نام قرآن حکیم ہے، قرآن مقدس ہے، اور آ رہا ہے وہ مہینہ کہ جس کے اندر ذوق کے ساتھ اہل ایمان تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا اس کتاب کو ایسا ایسا پڑھو، ایسا سیکھو، ایسا سمجھو، ایسی تلاوت کرو کہ ہر آنے والی آیت تمہاری زندگی کی ترجمانی کر رہی ہو، تمہاری زندگی کی ترجمانی کر رہے ہو۔ اس کے اندر جب تم پڑھو کہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کہو، کھری بات کہو، سچی بات کہو، کھری بات کہو، تو پھر وہ آیت پلٹ کر دیکھے، ہاں میں سچی بات کہتا ہوں، ہاں میں کھری بات کہتا ہوں۔ جب پھر قرآن کی طرف جائے تو پڑھے کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھے، اپنے وجود کو دیکھے، ہاں میری زندگی کے اندر تقوی کی دولت ہے، خیر کی دولت ہے، خوف خدا ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت اور نیکیوں کے کرنے کی عادت ہے، اور واقعی میں سچے لوگوں کے ساتھ ہوں، تو پھر اطمینان حاصل کرے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ کتاب جو مجھے کہہ رہی ہے، میری زندگی کی کتاب کے اندر وہی لکھا ہوا ہے، وہی لکھا ہوا ہے۔ ایک طرف اللہ کی کتاب، دوسری طرف میری اور آپ کی زندگی کی کتاب۔ اس لیے عقلاء کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ دنیا کے اندر لکھی جانے والی کتاب کون سی کتاب ہے؟ سب سے زیادہ دنیا کے اندر لکھی جانے والی کتاب میری اور آپ کی کتاب ہے، میری اور آپ کی کتاب ہے۔ اس وقت بھی لکھی جا رہی ہے، میں بول رہا ہوں لکھی جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں لکھی جا رہی ہے، ہر وقت لکھی جا رہی ہے۔ آپ اشارہ کرتے ہیں لکھ دیا گیا، آپ نظر اٹھاتے ہیں لکھ دیا گیا، میں زبان ہلاتا ہوں لکھ دیا گیا، میرے کانوں میں آواز پڑی لکھ دیا گیا، میرے دل میں ارادہ آیا لکھ دیا گیا، میں نے کسی چیز کو پکڑا لکھ دیا گیا، کسی کو چھوڑا لکھ دیا گیا، کہیں چلا لکھ دیا گیا، میں بیٹھ گیا لکھ دیا گیا، اٹھا ہوں لکھ دیا گیا، نماز کا ہر عمل، رکوع کیا لکھ دیا گیا، سجدہ کیا لکھ دیا گیا، قیام کیا لکھ گو، ایک ایک چیز اور ایک ایک اشارہ جوں میں آگے بڑھتا جاؤں گا، آپ آگے بڑھتے جائیں گے، وہ پرنٹ ہو رہی ہے، وہ چھپ رہی ہے۔ سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب دنیا میں وہ میری اور آپ کی کتاب، میری اور آپ کی کہانی، میری اور آپ کی سچی داستان، نامہ اعمال کی کتاب۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی کتاب ہوگی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، کھربوں کی تعداد میں جتنے انسان گزر چکے ہیں، اربوں کی تعداد میں جتنے موجود ہیں، اور قیامت تک اس کے بعد جتنے آئیں گے، ان میں سے ہر آدمی اپنی کتاب کو پڑھے گا، ان پڑھ ہے تب بھی پڑھے گا، پڑھا لکھا ہے تب بھی پڑھے گا، سب کو اس وقت پڑھنا آ جائے گا، پڑھے گا کہ میں نے کیا کیا۔ تو جو خوشی کے ساتھ ہاتھوں میں کتاب کو لہرا کر یہ کہیں گے یہ ہماری کتاب ہے دیکھ لو، دوسرے دیکھ کے افسوس کریں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، لم اوت کتابیہ۔ ادھر سے کتاب کہتی ہے سچے لوگوں کے پاس جاؤ اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے نیکی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل کے اندر برائی کی نحوست اور برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر نیک لوگوں کا انتخاب نہیں کیا تو قیامت کے دن جب نیک لوگوں کا انتخاب کرنے والے نیکوں کے ساتھ چلیں گے، صدیقین کے ساتھ چلیں گے، شہداء کے ساتھ چلیں گے، صالحین کے ساتھ چلیں گے، سچ بولنے والوں کے ساتھ چلیں گے، ان کے ساتھ روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی۔ اور دوسری طرف وہ ہوگا کہ جس نے بروں کا انتخاب کیا، اس کا جملہ نقل کیا، فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں دنیا کے اندر فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہاں تو بعض دفعہ بڑے لوگ فخر کرتے ہیں کہ جی میرا تو وہ بدماش جو ہے نا وہ میرا دوست ہے، وہ اکڑو خان جو ہے وہ میرا دوست ہے، وہ جس کو لوگ فرعون کہتے ہیں نا وہ میرا دوست ہے، اور وہ جو رشوت کھانے والا بہت بڑا کرسی کے اوپر بیٹھا نا جی میری الیک سلیک تو اس کے ساتھ ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب حشر ان کا ہوگا، فرعونوں کا، ظالموں کا، زیادتی کرنے والوں کا، جھوٹ بولنے والوں کا، اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کا، اللہ کی بندگی اور عبادت سے بغاوت کرنے والوں کا جب حشر ہوگا تو اس وقت یہ خود کہے گا، جو دنیا میں یہ کہتا تھا کہ میرا لنک فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، وزیر صاحب مجھے جانتے ہیں، مشیر صاحب مجھے جانتے ہیں، فلاں سیکرٹری صاحب مجھے جانتے ہیں، اور فلاں صاحب مجھے جانتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا اے کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر اس کو نہ دوست بناتا، اس کو نہ دوست بناتا، اس کو نہ دوست بناتا۔ اس کی دوستی نے ہزاروں کو ڈاکوؤں کی طرف لگا دیا، چوری کی طرف لگا دیا، بے ایمانی کی طرف لگا دیا۔
اور دنیا کی محبت سینے کے اندر بٹھا کے حرام کی طرف لگا دیا، کاش میں ایسا دوست دنیا کے اندر نہ بنا تھا۔ قیامت کے دن جب وہ لوگ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، جن کے بارے میں سورہ زمر فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا، نیکی کے پیکر ہوں گے، وہ جنت کی طرف ایسے رواں دواں ہوں گے، ان کے قافلے چل رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب سے قریب ہوتے جائیں گے۔ جنت اتنی خوبصورت ہے اور اتنی مطہر ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اور خوشبو اس کی اتنی ہے کہ ہزار میل جنتی ابھی جنت سے دور ہوگا کہ اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، ہاں جنت قریب آ رہی ہے، اللہ قریب نہیں ہوگی، بہت دور ہوگی، لیکن اس کی خوشبو کی مہک اتنی پیاری ہے، اتنی میٹھی ہے، اتنی پرلذت ہے اور اتنی اچھی ہے کہ وہ ہلکی ہلکی ہوا جب گزرے گی جنتیوں کے پاس سے تو جنتی کہیں گے ابھی جنت آ گئی، ابھی جنت حالانکہ بہت دور ہوگی، حتیٰ اذا جاءتھا، اور پھر جب اس سے بھی زیادہ قریب آ جائیں گے وفتحت ابوابها، پھر جنت کے دروازے کھلیں گے۔ جنت کے دروازے کیا کھلیں گے؟ خوشیوں کے دروازے کھلیں گے، راحتوں کے دروازے کھلیں گے، پیار کے دروازے کھلیں گے، محبت کے دروازے کھلیں گے، کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے، ایسی کامیابیاں کہ جن کے ملنے کے بعد اللہ فرما دیں گے تم اب کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، ایسی صحت جس کے بعد اللہ فرماتے تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ایسی جوانی کہ جس جوانی کے بعد اللہ فرمائیں گے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی زندگی کہ جس کے ملنے کے بعد اللہ فرمائیں گے تمہیں کبھی موت بھی نہیں آئے گی، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، اضطراب نہیں۔ اس طرف بڑھتے 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 جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، وفتحت ابوابها وقال لهم حضرتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کیا پیارے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں بتائے، فرشتے کس طرح پروٹوکول دے رہے ہوں گے، ویلکم کہہ رہے ہوں گے، مرحبا کہہ رہے ہوں گے، آگے آگے بڑھ کے فرشتے مصافحہ کر رہے ہوں گے، فرمایا فادخلوها، اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے یہ جنت اللہ نے لکھی ہوئی۔ اس طرح جنتی جنت کی طرف لپک لپک کر جا رہے ہوں گے، اور جو نافرمان اور اللہ کے باغی اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑنے والے، ان کی زبانوں سے پھر یہ منظر دیکھ کر پھر یہ جملہ نکلے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کے رسول کا راستہ اپنا لیتے، اللہ کے نبی کا راستہ اپنا لیتے تو آج ہم بھی انہی روشنیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتے۔ دونوں طرف کے مناظر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں بتائے، اور مواقع کتنے دیے، بچپن دیا، جوانی دی، صحت دی، اور بڑھاپے میں بھی گویا کہ عبادت کی توفیق دی۔ اگر عبادت کرنے کی توفیق انسان کو مل جائے اور یہ توفیق مانگے اللہ سے اور ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائے کہ جو مواقع اللہ عطا کرتا ہے، اب ماہ مبارک تو بالکل قریب آ چکا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پکار پکار کر کہتی ہے، بلا بلا کر کہتی ہے یہ میں نے تمہیں موقع دیا اور پتہ نہیں یہ موقع بعد میں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ جہاں تم نے کھانا چھوڑنا ہے، چھوڑنا چاہیے، پینا چھوڑنا ہے، کھانا چھوڑ رہے ہو، پینا چھوڑ رہے ہو تو کچھ اور کام بھی چھوڑ دو، اگر اور کام ایسے کر رہے ہو جو چھوڑنے والے کام ہیں تو کچھ اور بھی چھوڑو، تب جا کے تمہارا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ تم کھانا چھوڑ دو دن کے وقت، پینا چھوڑ دو دن کے وقت، غلط دیکھنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، تانا دینا چھوڑ دو، گالی دینا چھوڑ دو، نفرت کی بات کرنا چھوڑ دو، دوسروں کا دل دکھانا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، اور ملاوٹ کرنا چھوڑ دو، اور بددیانتی کرنا چھوڑ دو، کم ناپنا چھوڑ دو، کم تولنا چھوڑ دو، یہ سارے کے سارے کام چھوڑ دو تو پھر فرشتے لکھیں گے یہ مومن بھی ہے، صائم بھی ہے، روزے دار بھی ہے۔ اور اگر صبح سے لے کے شام تک بھوکا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، تو پھر روزے دار نہیں کہلائے گا، مکمل روزے دار نہیں کہلائے گا۔ فرشتے لکھیں گے اس نے اب روزہ تو رکھا ہے لیکن روزے کو رکھ کر روزے کو تباہ و برباد کر دیا، روزے کو رکھ کر روزے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آنے والے مہینے کے اندر ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جہاں کھانا چھوڑیں، پینا چھوڑیں، وہاں یہ سارے کے سارے گناہوں کو اپنی زندگی سے چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دیں، کھرچ کھرچ کر الگ کر دیں۔ پھر جب رمضان کا مہینہ گزرے گا تو ایک چمکتا دمکتا مومن اس دھرتی کے اوپر سجدہ کرے گا اور اللہ کے فرشتے رش کریں گے، یہ ہے وہ مومن جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ایسا مومن بننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔